تصور کیجئے ہم تو گناہوں کے کام نہیں چھوڑ پا رہے ہیں، یہ کون سا اسلام ہے؟ تالی بج رہی ہے، بلا لو مدینہ اور جھانچ رہے ہیں، کون سا اسلام؟ تصور کیجئے یہ کوئی اسلام ہے؟ تصور کیجئے کوئی سعودی عرب میں ایسا جھوم کے دکھا دے، ایسا ہنٹر ماری جائے، خود حاضر رجل مشرک خدا ڈال دیا جاتا ہے جیل میں، میرے سامنے 3-4 کو ڈالا ہے، اور چھوڑا تو ان کے پاسپورٹ پر خروج کی مہر لگا دی، زندگی بھر نہیں گھس سکتے۔ یہ کون سا اسلام ہے جو پیش کر رہے ہو؟ اور تھوڑی چھٹی ملی، آ گئے، کہاں کے آ گئے پتہ نہیں کہاں کے آ گئے۔ مولوی صاحب ذرا دیکھ لو کیا ہوا، میری بیوی، ہاں مولوی صاحب نے دیکھ لیا، بڑی خوبصورت ہے، کیا ہوا؟ ارے 6 سال سے بچے نہیں ہو رہے مولوی صاحب، علاج کرا کے تھک گیا، ادھر آؤ، نبض دیکھی، ہے مولوی صاحب ہیں، ارے اس کے اوپر تو جنات ہیں، بچے کہاں سے ہوں گے؟ کیا ہوگا مولوی صاحب؟ جنات ہے، ہاں بہت بڑا سایہ ہے، اس کا تو اتارا کرنا پڑے گا، رات میں اس کا جنات اتارنا پڑے گا۔ مولوی صاحب رات میں؟ وہاں رات میں، دن میں مجھے فرصت نہیں، رات میں اتارنے کے لیے لے جا رہا ہے، اس کا شوہر اس کے ساتھ جا رہا ہے، تم کہاں جا رہے ہو؟ کہ میری بیوی ہے، چپ تو یہیں بیٹھ، ارے میری بیوی ہے وہ، ارے اس کا جنات اتر کے تیرے اوپر چل جائے گا۔ ایک اور مصیبت، مولوی ہارنے والا نہیں ہے، بیوقوف بنانے میں جتنا ان مولویوں نے پرائم منسٹروں کو فیل کر دیا ہے، سیاستدانوں کو فیل کر دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک شکاری کے جال میں کوا اور کبوتر دونوں پھنس گئے، کوا بھی رو رہا ہے، کبوتر بھی رو رہا ہے، کبوتر کو غصہ آیا، کبوتر نے کوے سے کہا چپ، روتے روتے پریشان کر دیا، کوا بولا تو بھی تو رو رہا ہے، کبوتر بولا میں تو اس لیے رو رہا ہوں کیونکہ میں حلال ہوں، اور یہ شکاری جال میں سے نکالے گا اور کاٹ کے ہم کو کھائے گا، ہمیں تو کٹنا ہی کٹنا ہے، اس لیے میں رو رہا ہوں، تو کیوں رو رہا ہے؟ تو تو حرام ہے، تیرا کیا کرے گا شکاری؟ تجھے تو جال سے نکالے گا اور اڑا دے گا، تیرا کرے گا کیا؟ کوا بولا یہ جال مولوی کا ہے، جاہل کا نہیں۔ کہا کیا بات کر رہے ہو؟ کہاں یہ جال مولوی کا ہے اور ہمیں ڈر لگ رہا، پتہ نہیں کب حلال کا فتویٰ دے کے مجھے بھی کاٹ کے نہ کھا جائے۔ جو کوے اور کبوتر تک مولویوں سے پریشان ہوں تو پھر عوام، ایک کہتا اوپر باندھو، ایک کہتا نیچے باندھو، مولوی صاحب کیا صحیح؟ دونوں صحیح، ایک کہتا آمین زور سے بولو، ایک کہتا آہستہ بولو، دونوں طرح دونوں صحیح۔ میں ہی پاگل ہوں، کر دو بریلی کے پاگل خانے میں بھرتی ہے، رانچی میں، آگرہ میں، کہاں لے جاؤ، کر دو، میں ہی پاگل ہوں، دونوں صحیح، ایک کہہ رہا حلال، ایک کہہ رہا حرام، دونوں صحیح۔ عجیب کیفیتیں پیدا کر دی ہیں، دین کو سمجھنا مشکل بنا دیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج ہم جائیں تو کہاں جائیں؟ ڈاکٹر امبیڈکر نے جب اسلام قبول کیا، قرآن حدیث پڑھی تو اسلام سمجھ میں آ گیا، کر لیا خوشی میں 20,000 لوگوں کے ساتھ۔ مہاتما گاندھی نے کہا مسلمان ہو گئے، بڑی خوشی کی بات ہے، کیوں اسلام کیوں قبول کیا؟ بولے ہمارے چھوت چھات ہے، برہما نے اپنے منہ سے برہمن کو پیدا کیا، ہاتھ سے ٹھاکر کو پیدا کیا، پیروں سے ہریجن کو، ارے یہ کوئی دھرم ہے؟ اس لیے اسلام کے اندر سب کو برابر برابر کہا گیا ہے، سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ یہ کہا تو کون سا اسلام قبول کیا ہے؟ کہا کیا؟ کہا حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، قدری، جبریہ، چشتی، کرامتاب، برجیہ، قادیانی، اہل قرآن، کون سا؟ اس نے سب کا کتنا زبردست مطالعہ تھا مہاتما گاندھی کا، کون سا اسلام؟ اس نے کہا قرآن پڑھا سمجھ میں آ گیا، حدیث پڑھی سمجھ میں آ گیا، اب ہم کو ان 72-73 لوگوں میں اب ایک ہی صحیح ہے، اب ہمیں اس ایک صحیح تک پہنچنے کے لیے پھر ہم 73 کو پڑھیں، 72 کو پڑھیں، اور جب تک ہم 72 کو پڑھیں گے، مطالعہ کریں گے، تب تک تو میری رام رام ستیہ ہو جائے گی، ہم مر جائیں گے اور صحیح مسلک تک نہیں پہنچ پائیں گے، صحیح جماعت تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ اس نے کہا اسلام کو بھی طلاق دے رہا ہوں، میں بودھ دھرم قبول کر رہا ہوں۔ اس نے اسلام کو بھی چھوڑا اور پھر بودھ بن گیا۔ میرے بھائیوں، قرآن پڑھا سمجھ میں آ گیا، حدیث پڑھی سمجھ میں آ گیا، کتنا بڑا نقصان ہوا۔ فرقے جب اس کے سامنے پیش کیے گئے تو اس نے قرآن و حدیث کو چھوڑ دیا، اس نے اسلام ہی چھوڑ دیا۔ آج قرآن پیش کرو لوگوں کے سامنے، آج حدیث پیش کرو۔ میرے بھائیوں، قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا ہے، ھدی للناس، ساری دنیا کے لیے قرآن ہدایت ہے، ھدی للناس، اور جو ساری دنیا کے لیے ہدایت ہو، جو یہودیوں کے لیے ہدایت ہو، جو عیسائی
عیسائیوں کے لیے ہدایت ہو، کیا وہ قرآن مسلمانوں کے لیے ہدایت نہیں ہو سکتا ہے؟ افسوس یہ ہے کہ جو قرآن ساری کائنات کے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، آج وہ اپنے ہی درمیان وہ آج میرے بھائیوں ناشنا بنا ہوا ہے. آج ہم اسی قرآن کو نہیں پہچان رہے ہیں اور اس کی تعلیمات سے نہیں مت پڑھو، پڑھو گے اس کو سمجھ نہیں سکتے ہو تم، اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں پیش کر دی جاتی ہیں. میرے بھائیوں قرآن پڑھو، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے تو بہت آسان کر دیا اس قرآن کو تمہارے سمجھنے کے لیے، سمجھو اس